ڈاکٹر صاحب دم یعنی رقیہ اور تعویذ میں بھی فرق واضح کر دیں۔ دم و تویز میں اگر بنیادی طور پر فرق دیکھا جائے، یہ فرق ہمیں اردو کے اعتبار سے کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا۔ دم جس کو عربی کے اندر رقیہ کہا جاتا ہے، تو دم جتنے بھی ہیں یہ شفائیہ دعائیں ہیں، یعنی جو شفا کے لیے دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ان کو دم یا اردو میں دم کہا دیا جاتا ہے، عربی کے اندر رقیہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو تعویذ کا معنی بھی یہی ہے، یعنی وہ دعا جس کے ذریعے اللہ سے پناہ حاصل کی جائے، اللہ کی پناہ حاصل کی جائے، یعنی ایسی دعائیں جن کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں، جس طرح سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جن کے ذریعے سے تعویذ کیا جاتا ہے۔ یعنی اب ہم آتے ہیں اس کے اصلی معنوں کے اوپر، تعویذ کے اصلی معنی جو عربی کے اندر ہیں۔ عربی کے اندر تعویذ کا لفظی معنی ہے کہ وہ دعا جس کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کی جائے، تعویذ کا لفظی معنی یہ ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جب کبھی بیمار پڑتے تھے تو آپ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے اس کا دم کر کے اس کے ذریعے تعویذ کرتے، یعنی پناہ حاصل کرتے، اس کو پڑھتے اور ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر پھیر لیتے۔ تو فرماتی ہیں کہ جب آپ بیمار ہوتے تو میں بھی یہ کام کرتی کہ یہ پڑھ کے جو ان کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر دیتی تھی۔ تو اصل تو تعویذ یہ ہے، تعویذ کا لفظی معنی ہوتا ہے پناہ چاہنا، تو وہ ہمیں بتائی گئی ہے کہ وہ دعا کے ذریعے پناہ چاہنی ہے، اللہ کی پناہ چاہنی ہے مختلف آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اصل تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی رقیہ یا دم سکھائے ہیں وہ ساری کی ساری شفائیہ دعائیں ہیں۔ آپ احادیث کی کتب کے اندر سے جتنے بھی آپ مسنون دم دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ساری شفا کی دعائیں ہیں۔ وہ ہم کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ وہ عربی کے اندر ہیں، آج ہم پنجابی میں کر لیں، اردو میں کر لیں، پشتو میں کر لیں، انگلش میں کر لیں۔ تو دم جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی وائبریشن، ایسی شعائیں نکلتی ہیں کہ دم کیا اور اس کے اثر سے یہ کام ہو گیا۔ دم یہ ہے کہ ہم اپنے اسباب کو استعمال کرتے ہیں، میڈیسن استعمال کرتے ہیں، اور ساری جو مینجمنٹ ہے کسی مریض کے لیے ہونی چاہیے صحت کے لیے، وہ غذا اچھی استعمال کرتے ہیں، پرہیز کو رہتے ہیں دوائی، اور اس کے بعد ہم یہ اس کا مطلب کہ یہ چیزیں ٹوٹلی مؤثر پہ ذات نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ شامل حال نہ ہو۔ یہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد ہم اللہ سے شفا کی دعا کرتے ہیں۔ اس طرح ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ دم طویل و طویل تو شرک ہے، لیکن ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ تمہیں یہ دعا مانگنی چاہیے، یہ دم کرنا چاہیے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یعنی اے انسانوں کے رب بیماری کو دور کر دے، وہ شفا عطا کر، کیونکہ تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، اور ایسی شفا عطا کر جس کے بعد بیماری کی شفا کی نہ بچے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا، آپ دیکھیں یہ کیا ہے، شفا کی دعا ہے۔ تو جتنے بھی دم ہمیں مسنون ملتے ہیں وہ سب ان سب کے اندر شفا کی دعائیں ہیں۔ تو یہ دم اور رقیہ جو ہے یہ شفا کی اصل میں دعائیں ہیں۔ وہ آپ قرآنی دم یا جہاں قرآن کے اندر کوئی ایسی دعا یا وہ بھی کر سکتے ہیں، مسنون بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے الفاظ کے اندر بھی اللہ کے آگے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ یہی دم ہے۔ دم ایسی چیز نہیں کہ آپ نے ادھر دم کیا اور دم جس طرح میڈیسن کی ایک تاثیر ہوتی ہے کہ دم کی تاثیر سے اس کو آرام آ جائے، نہیں، اس کا مطلب یہ کہ بندہ دم کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اللہ میں نے اپنے اسباب اختیار کر لیے، اب تو ہی شفا دینے والا ہے، ایسی شفا ادا کر کے جس کے بعد کسی بیماری باقی نہ بچے۔ تو یہ ہے دم۔ اچھا، تعویذ جو عربی کا تعویذ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اپنے اسباب سارے اختیار کیے اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب آ جاتا اردو کا تعویذ۔ اردو کا تعویذ جو ہے یہ اصل میں وہ جو عربی کا ترجمہ ہے یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آپ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ عام طور پر تمیمہ اور تعویذ کے اندر یہ فرق کیا جاتا ہے کہ تمیمہ جو ہے وہ کڑے چھلے منکے وغیرہ، موتیوں کی مالا وغیرہ، یہ تمیمہ ہے، اور جو قرآن کی آیت یا شفائی دعا کاغذ کے اندر لکھ کے پہن لی جائے تو یہ تعویذ ہے۔
یہ جو تقسیم ہے یہ غلط ہے، کیونکہ یہ جو لکھ کے پہننے والا یہ تعویذ تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے، یہ کسی نے کیا ہی نہیں، یہ تو ان کے وہاں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ان کے ہاں تعویذ اگر تھا تو وہ یہ تھا کہ اللہ کی پناہ میں آنا، یعنی دعاؤں کے ذریعے سے، صرف یہ شکل تھی، لکھ کے پہننے والی نہیں تھی۔ لکھ کے پہننے والی چیز تمیمہ میں آ جاتی ہے، جو چیز ایک فزیکل وجود رکھتی ہے، وہ چاہے آپ پھر قرآنی آیت لکھیں، اسماء الحسنہ لکھیں، آپ اعداد لکھیں، آپ کوئی بھی چیز ہو، جب وہ چیز آپ پہنیں گے، لٹکائیں گے، تو وہ چیز ساری چیزیں تمیمہ کے اندر آ جاتی ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں تابعی کا تو قول آپ کے سامنے سنایا تھا، کانو یکرہون التمائم کلہا من القرآن وغیر القرآن، کہ صحابہ کرام جو تھے وہ ہر طرح کے تمیمہ سے نفرت کرتے تھے، چاہے وہ قرآنی ہو یا غیر قرآنی۔ تو لہذا اگر قرآن سے بھی چیز لکھ کے پہنی جائے تو وہ بھی تمیمہ کے ہی ذیل میں آتی ہے، یعنی وہ تعویذ میں نہیں آتی۔ لیکن اردو کے اندر عام طور پہ جو ہے وہ تعویذ لکھی ہوئی آیت و دعا کو کہہ دیا جاتا ہے، تو حالانکہ عربی کے اندر جتنی بھی چیزیں پہنی لٹکائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری تمیمہ کے معنی میں ہی آتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کی بات واضح۔